الرحمن الرحیم قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ آج ملک پاکستان کی صورتحال، مہنگائی، اوپر سے لاک ڈاؤن، عوام الناس بیچاری پہلے مہنگائی کی چکی میں پس رہی تھی، تو اوپر سے یہ لاک ڈاؤن، بہت پریشان ہے۔ اپنی اس پریشانی کے مداوع کے لیے کہیں سے کوئی تھوڑی سی بات کرتا ہے نا کہ ایسے کر لو بھائی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، تو اس کی بات کو پوری توجہ سے سنتا ہے، پورا دھیان دیتا ہے، پوری سٹریس کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس کی بات کو سنتا ہے۔ لیکن اگر نہیں توجہ سے سنتا، نہیں توجہ دیتا، تو اپنے خالق اور مالک کی بات پہ توجہ نہیں دیتا، جو ہماری اس معیشت کا، جو ہمارے رزق کا ذمہ دار ہے، رب۔ آؤ میں اس رب کی طرف، اس رب نے جو اصول بیان کیا ہے آپ کی اور میری معیشت کے بڑھنے کا، پھلنے پھولنے کا، وہ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قولوا قولا سدیدا، دوستو بھائیو، میں معیشت کے ڈھنگ بتانے لگا ہوں، وہ ڈھنگ جو میرے رب نے بتائے ہیں، جو آپ کے خالق اور مالک نے بتائے ہیں، جو آپ کے اور میرے رازق نے بتائے ہیں۔ فرمایا قولوا قولا سدیدا، اے میرے پیارے نبی کے امتیو، میرے پیارے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اپنی بات کو سیدھا کر لو میرے بندوں کے ساتھ۔ قولوا قولا سدیدا، سیدھی سیدھی بات کرو، سچی بات کرو، کھری بات کرو، بات کے اندر جھوٹ نہ ہو، بات کے اندر دغا فراڈ نہ ہو۔ فرمایا اپنی بات کو سیدھا تم کر لو، زندگی کے ہر شعبے کے اندر، زندگی کے ہر معاملے کے اندر، زندگی کی ہر فیلڈ کے اندر، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے معاملات کی اصلاح کر دوں گا۔ کیا مطلب ہوا؟ اگر میں ایک بزنس مین ہوں، جب میں کاروبار کروں، دوسروں کے ساتھ جھوٹ نہ بولوں، فراڈ نہ کروں، دھوکہ نہ دوں، میرا رب کہتا ہے میں تیری اس معیشت کی جو گاڑی بڑی سست چل رہی ہے، اس کو موٹر وے پہ چڑھا دوں گا۔ اسی طرح سے زندگی کا کوئی شعبہ بھی ہے، میں بات کو بہت لمبا نہیں کرنا چاہتا، کوئی شعبہ بھی ہے، فرمایا زندگی کے جس شعبے کے اندر، زندگی کا جو شعبہ جھوٹ سے پاک کرتا جائے گا، تیرے الجھے ہوئے مسائل کو میں رب حل کرتا جاؤں گا، اس کے اندر بہتری لاتا جاؤں گا، ترقی دیتا جاؤں گا۔ یصلح لکم اعمالکم، تیرے معاملات کی اصلاح کرتا جاؤں گا۔ اور یہ تو دنیا کا معاملہ، فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، یہ سچ بولنے والا کل جب میرے پاس آئے گا نا، میری عدالت لگی ہوگی، فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، اے ابن آدم سچ بول، اپنا نام صدیقین میں لکھوا کے میرے پاس آنا تیرا کام ہے، تیرے گناہوں کو معاف کرنا میں خدا کا کام ہے، تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت نبوی کے وقت بھی بہت بڑے تاجر تھے۔ مکہ کے قرب و جوار کی جو منڈیاں تھیں، ان کے اندر عبد الرحمن بن عوف کی تجارت کا ایک سکہ جمع ہوا تھا، لوگ مانتے تھے عبد الرحمن بن عوف کی تجارت کو۔ تو جب اللہ کے نبی نے ہجرت کا حکم دیا نا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، اپنا کاروبار، اپنا بزنس، اسلام کی خاطر، دین کی خاطر چھوڑ کے مدینہ چلے گئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم کبھی کبھار بیٹھ کے بڑے پریشان ہوتے تھے کہ عبد الرحمن کی ایک زندگی تھی جس کے اندر تجارت تھی، اور لوگ منڈیوں کے اندر عبد الرحمن بن عوف کے نام سے واقف تھے۔ آج عبد الرحمن مکہ چھوڑ کر نبی کے لیے، دین کے لیے مدینہ آیا ہے، تو اس کے پاس مکھن کی چند ڈھیلیے ہیں، کیا بنے گا اس کا، اس کی زندگی کیسی ہوگی؟ شاہانہ زندگی بسر کرنے والا اب یہ کیا کرے گا؟
صحابہ فرماتے ہیں ہم بیٹھ کے گروہوں کے اندر، ٹولیوں کے اندر عبد الرحمن بن عوف کو ڈسکس کیا کرتے کہ اس بیچارے کا کیا بنے گا۔ پھر وقت گزرا، قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اس کے تحت زندگی بسر کی۔ رب کعبہ کی قسم ہے، صحابہ اکرام فرماتے ہیں ایک دن دور دراز سے چل کے ایک صحابی آئے جو اپنے بزنس کے لیے گئے، فرماتے ہیں میں نے ان منڈیوں میں تذکرہ دیکھا عبد الرحمن بن عوف کا، لوگ عبد الرحمن بن عوف کو جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ بہت بڑا تاجر ہے۔ کہتے ہیں وہ آدمی حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس وہاں سے لپکا چلا آیا کہ پتہ کروں، یہ تھوڑا وقت گزرا ہے عبد الرحمن بن عوف نے اپنے آپ کو اتنا سٹینڈ کر لیا ہے کہ لوگ منڈیوں کے اندر بیٹھ کر عبد الرحمن بن عوف کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ بہت اچھا اور کیا خوب وہ بزنس مین ہے، تاجر ہے۔ تو آ کے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھتے ہیں حضور راز کیا ہے یہ اس قدر تجارت کے پھلنے پھولنے کا، اس کے اندر اتنی ترقی لانے کا، اس قدر اپنا منڈیوں کے اندر نام پیدا کرنے کے پیچھے راز کیا ہے یار، وہ تو بتا دے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں یار بڑا اہم سوال کیا ہے، ایسے کرو مدینہ کے اندر جو معاشی طور پہ اور لوگ پریشان ہیں ان کو بھی ذرا بلا لیں، آج میں یہ راز آپ کو بتلا دینا چاہتا ہوں تاکہ کچھ اور لوگ بیچارے جو معیشت کے رونے روتے رہتے ہیں، جو غربت اور مفلسی کے روتے رہتے ہیں، ان کو بھی بلا لیں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو جائے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں 3 اصول بتائے، 3 اصول۔ نمبر 1 فرمایا آج تک عبد الرحمن بن عوف نے اپنی تجارت کی وجہ سے کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب 2 لوگ بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ان کے بزنس میں، ان کے کاروبار میں برکت ڈالنے کے لیے تیسرا میں رب ہوتا ہوں، اور تب تک ان کے بزنس میں، ان کے کاروبار میں برکت ڈالتا رہتا ہوں جب تک ان میں سے ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ دھوکہ، فراڈ، جھوٹ نہیں بولتا۔ فرماتے ہیں آج تک میں نے اپنی بزنس کی وجہ سے، اپنے کاروبار کی وجہ سے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا، فراڈ نہیں کیا کسی کے ساتھ۔ پہلا اصول۔ دوسرا اصول فرمایا یہ میرا کاروبار پھیلا ہوا ہے منڈیوں تک، شہروں تک پھیلا ہوا ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آج تک اپنے کاروبار کی وجہ سے نہ نماز قضا کی ہے اور نہ کوئی نماز اس کاروبار کی وجہ سے چھوڑی ہے۔ ہم اپنے گریبان میں جھانکے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری نمازوں کی کیا صورتحال ہے؟ ہماری نمازوں کی کیا کنڈیشن ہے؟ تیسرا اصول فرماتے ہیں میں کاروبار کرتا ہوں اپنے نبی کی سنت سمجھ کر، ثواب کی نیت سے، اس لیے کبھی میرے ذہن میں کسی کے بارے میں حسد نہیں آیا، بغض نہیں آیا، کینہ نہیں رکھا میں نے۔ ایک دفعہ 1000 اونٹ لاتے ہیں منڈی سے، قحط سالی پڑ جاتی ہے، لوگوں نے کہا عبد الرحمن 1000 اونٹ لے کے آیا ہے، اب بیچے گا کیسے؟ فرماتے ہیں جیسے میں 3 دن سے زیادہ میں اپنے پاس جانور نہیں رکھتا جو منڈی سے لے کے آتا ہوں۔ اچھا، لوگوں نے کہا دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے عبد الرحمن، کیسے اس میں سے نفع کماتا ہے۔ اللہ نے بصیرت دی تھی، عقل دی تھی، شعور دیا تھا، فہم و فراست دیا تھا، سودا کر دیا اونٹوں کا۔ جب سودا کرنے لگے فرماتے ہیں یہ 1000 اونٹ ہے، یہ لے جاؤ، جس ریٹ سے منڈی سے لے کے آیا ہوں اسی ریٹ پہ لے جاؤ، لیکن اس کے گلے کے اندر جو رسی ہے وہ نہیں دوں گا ساتھ۔ 1000 رسی جا کے ایک رسی 1 درہم کی بیچی، اور 1000 درہم ان 1000 اونٹوں سے جیسے لے کے آئے تھے اسی ریٹ میں بیچ دیے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے 1000 درہم ان کو منافع دے دیا۔ یہ ہیں برکتیں، کس کی؟ سچائی کی، جھوٹ سے دوری کی۔ آئیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اپنی زندگیوں کے میں سے جھوٹ کو نکالنے، سچائی کو لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ۔